بتانے لگی۔ تو آپ پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے اور کیا رنگ ہے جملوں کا اور کیا ایسے موتی پروئے ہوئے۔ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجاہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا۔ کئیوں کو دیکھ کے دل کریں تو نس جاویے۔ میں اپنی فیملی، ہماری ذمہ دار فیملی، نہ کسی کو پتا داڑھی کیا ہوتی ہے، پگڑی کیا ہوتی ہے۔ میں یہ 1971 میں 4 مہینے تبلیغ میں لگایا، داڑھی رکھی، تو جب واپس آیا تو سارے گھروں میں خبر پھیل گئی بھی طارق جمیل آ گیا۔ تو میرے گھر کے سارے چھوٹے بچے اتنے کوئی 15-20 بچے دوڑ، طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے۔ تو جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک میری کزن، اب تو ماشاءاللہ بچوں والی، ہائے بلا آ گئی، بلا آ گئی، سارے دوڑ گئے۔ پنجابی میں کہا بھبوا، بھبوا آ گیا، بھبوا آ گیا، سب دوڑ گئے۔ لیکن یہ کون ہے؟ دل کو پکڑ لیتا ہے۔ ابلج الوجه، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ حسن الخلق، انتہائی سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت۔ لم تعبه ثجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا، برابر پیٹ نہ نکلنے دیا کرو۔ خاص طور پر جو مولوی ہیں نا، ان کو نصیحت کرتا ہوں، باقیوں کو بھی کہتا ہوں، دب کے نہ کھایا کرو، بچا کے کھایا کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے، خود ادھر ہوتا ہے۔ وَلَمْ تُسْرِ بِهِ سَعْلًا، نہ اتنا پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ایک آیا ہے، نہ پہلے کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی وسیم تھے۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ 93 میں میری جماعت گئی کینیڈا، تو میں نے خود کہا یار وہ نیاگرا دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں لے گئے۔ پھر 2000 میں دوبارہ جماعت گئی تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ تو 97 میں، پہلے 93 پھر 98 نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ پھر 2000 میں پھر میری جماعت گئی تو کہنے کہ مولانا نیاگرا دیکھیں۔ میں کہا یار پانی ہے، ویکھتا لیا ہوں کی ویکھنا، دفع کرو دفع کرو۔ کہ رات کو لائٹیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں کہا رات کو اس نے سونا تو نہیں بڑھنا، پانی بڑھنا نا، دفع کرو۔ وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، مر جاؤ پر دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ یہ اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ کی قسم ایک ہی بنایا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی۔ وسیم، دل نہیں بھرتا۔ قسیم، وسیم، قسیم۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو
حسن اس کا غلام. ہم کہتے ہیں یار فلانے کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، یار ان کے بال بڑے خوبصورت ہیں، یار اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے. اور میرا نبی کیا تھا، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا، آپ کو جمع کیا، ناخن ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جدھر سے دیکھو گے حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. قسیم، اللہ اس اماں کا بھلا کرے، کیا کہہ گئی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں مولوی تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے کرتے. اللہ کی قسم یہ بھی تھوڑا میرا عربی کا اللہ نے مجھے ذوق دیا ہے، بڑا پرب ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی مائی کلال کر سکتا ہے. قسیم، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، سر کو دیکھو، ماتھے کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، بھووں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، گردن کو دیکھو، سینے کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، رانوں کو دیکھو، حسن ہی حسن ہے. وسیم قسیم فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، سیاہ، فی اشفارہ وطف، ان بالوں کو عربی میں اشفار کہتے ہیں. ازج الحواجب، بھویں ان کی ایسے کمان کی طرح جیسے آج کل کی لڑکیاں بناتی ہیں نا مصنوعی، اصلی مڑا دیتی ہیں بے وقوف، اور اوپر وہ پینسل لگا کے وہ ایسے کر لیتی ہیں، پہلے نال بھی کوڑیاں ہو جاندی ہیں. تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے تھی. ازج الحواجب فی اشفارہ وطف، یہ بال لمبے تھے، لمبے. ادھر پر مصنوعی بال لگاتی نا لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو 2 نمبری فوراً پکڑی جاتی ہے، تو حسن کا روپ تو ختم ہو گیا. فی اشفارہ وطف، لمبے بال تھے یہ. جنت کی حور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قد ہوگا 60 ہاتھ، 130 فٹ. تو اس کے جو یہ بال ہیں، یہ بال کہ جو بڑا عقاب ہوتا ہے وہ پھیلائے، اتنے لمبے، اس کا اتنا لمبا ایک ایک بال ہوگا، ایک ایک بال. تو اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا. سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، فنگر ٹپ، فنگر ٹپ، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا. جیسے ابھی ستارے غروب ہیں نا، سورج کی روشنی، اس کی فنگر ٹپ پر سورج غروب ہو جائے گا. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت، گھنی، میرے تو پتلے بال ہو گئے نا عمر کے ساتھ، گھنی داڑھی. فی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، کوئی چربی نہیں گردن کے اوپر. سبط القصب، سیدھا قد، طویل الزندین، لمبے بازو، رحب الراہ، کھلی ہتھیلی، سائل الاطراف، لمبی انگلیاں، سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر. اگر ہم اس کی نقل اتار لیں تو اللہ ہمیں پاس کر دے. یہاں نقل لگاتے ہیں لڑکے، یہاں تو کالوں کی بادشاہی ہے، اور بھی زیادہ لگتی ہے. میں بھی ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، مجھے تو گانے کا شوق تھا. جنید جمشید تو بعد میں گلوکار بنا، میں 60s میں گلوکار تھا. پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسے کالج. اپنے نبی کی نقل مار لو تو پاس نہیں ہو جاؤ. اللہ کو جو ایک ہی پسند آیا ہے، اور کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. جیسے ہم نے کہتے تیری جان کی قسم، یہ پیار کی قسم ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں ہے بھائی تیری جان کی قسم. اللہ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی. لعمرک، میرے محبوب تیری جان کی قسم. کیا ہوگا وہ یار، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس کی زندگی اپناؤ. رفعت، یہ آسمان کو بلند کس نے کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو کس نے بچھایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے اس کو بچھونا بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے اس میں پہاڑ گاڑے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون تمہیں نیند لے کر آیا اور سلاتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے کس نے بنائی؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آرام کے لیے کس نے بنایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان کس نے بنائے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے
پانی کس نے برسایا؟ یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تاکہ اس سے پھل پھول، باغ باغیچے، ناریل، پام ناریل اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، فنگر ٹپ. یہ فنگر ٹپ، اس کو پورا اردو میں، بنان عربی میں، یہ دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر لکیریں ہیں، پرنٹ ہے. 7 ارب انسان، 7 ارب انسانوں کی ہر ایک کی 10 انگلیاں، تو 70 ارب انگلیاں، 70 ارب انگلیوں میں کوئی ایک پرنٹ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں. واختلاف السنتکم والوانکم، یہ چھوٹی سی 2 آنکھیں، 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7. ٹوٹل 7 رنگ ہیں جو بیسک رنگ 7 ہیں. 7 رنگوں کو کس طرح مکس کرتا ہے کہ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں ایک دوسرے سے دوسرے کی آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا. اللہ تعالی ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. اللہ کی ذات بہت بلند ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے. اس سب کے پیچھے ایک رب ہے جس نے بنایا ہے. خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا دے. خالق، یہ سب کچھ بنایا ہے ہم نے، پتھر سے، مٹی سے، لکڑی سے، یہ کپڑے کو دھاگے سے. اس کو صانع کہتے ہیں. صانع جو کسی چیز سے چیز بنائے. خالق پانی کے بغیر پانی بنائے، پتھر کے بغیر پتھر بنائے، آسمان کے بغیر آسمان بنایا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اوپر دیکھو 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے ہیں. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اس میں سورج اور چاند کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، بنایا ہے. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، تمہارے رب نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں ڈال دے گا. ثم یخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین ایک بچھونا بنا دی. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چل سکو. هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے. کیوں؟ لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ. آپ کے یہاں تو مچھلی زیادہ کھائی جاتی، بعض علاقوں میں کم کھائی جاتی. لتأکلوا منہ لحما طریا، تازہ گوشت نکال کے کھاؤ. اور کیا کرو؟ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اور اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ. صدف چھوٹے سی ایسے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، وہ پانی کی سطح پر آتی ہے، ایسے منہ کھولتی ہے، اس میں بارش کا پانی جاتا ہے، وہ ایسے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور کچھ عرص کے بعد یہی پانی موتی بن جاتا ہے. پھر میرا اللہ کہتا جاؤ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اب اس میں سے نکالو اور موتی بنا کے زیور بناؤ، عورتیں اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کریں. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ،
کہ میں نے اس میں بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے چلا دیے تاکہ تم تجارت کر سکو. اگر سمندر نہ ہوتے، تجارت نہ ہو، سمندر نہ ہوتے، ملکوں کے آپس میں رابطے نہ ہوتے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے. اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے اس سارے قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کس رب کا انکار کرتے ہو؟ وتجعلون له اندادا، جس نے 2 دن میں زمین بنائی. اجعل فیها رواسي من فوقها وقدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، کہ 4 دن میں، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی غذائیں بھری، 4 دن میں ساری کائنات بنائی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، ساری، اور اس میں 4 دن پورے صرف زمین پہ لگا دی. اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ 3% روشن ہے جو دیکھا گیا ہے، 97% بلیک ہول ہے جہاں نظر کچھ نہیں آتا. جو 3% دیکھا گیا ہے اس کو یہاں سے چل کر یہاں تک، یہ سمجھو یہ اس کا شروع ہے، یہ اس کا اینڈ ہے. یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے چلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جہاز چلے، اور چلتے 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 90 ارب سال چلتا رہے، تب جا کر وہ اس کے کنارے پر پہنچے گا. 3% اور 97%. اور آسمان والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، پھر یہ آسمان 3% کے لیے 90 ارب سال چاہیے. اس سارے کرو پر جنت اور جہنم اور 7 آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور دوزخ اور جنت اور آسمان کے فرشتے، سارا 4 دن، 2 دن. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ساری کائنات 2 دن، اتنی بڑی کائنات، اور یہ زمین 24,000 کلومیٹر، 4 دن. 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں کل کائنات بنائی. تو اللہ نے یہاں مجھے آپ کو پیدا کرنا، اس لیے 4 دن پورے اس پر لگائے، اور 2 دن میں سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، کرسی، لوح، قلم، عرش، جنت، جہنم، یہ سب 2 دن میں. کیا میرا رب ہے جس نے ہمارے لیے پورے 4 دن اس زمین پر لگائے. یہ زمین افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آپ کہنا تو اونٹ ہوتا نہیں، میرے خیال میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا عرب اونٹ کو دیکھو یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو بلند کس نے کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس نے بچھایا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے اس کو بچھونا بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے اس میں پہاڑ گاڑے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون تمہیں نیند لے کر آیا اور سلاتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے کس نے بنائی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آرام کے لیے کس نے بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان کس نے بنائے. وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے پانی کس نے برسایا. یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے پھل پھول، باغ باغیچے، ناریل، پام
ناریل اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پام کا درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک ناریل پیدا کر کے دکھا دو۔ ما کان لکم، نہیں تمہاری طاقت کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، اس پر پھل لگا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا کے ناریل میں 50 فٹ اوپر ان کے اندر پانی ڈال کے دکھا دو۔ کون اتنے بڑا درخت بہاتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول چارہ، انگور کھجور زیتون اور چارہ نکالتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ والانعام خلقها، یہ جانور کس نے بنائے؟ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے؟ کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو، اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو اور لے کے آتے ہو، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاق ہوتا ہے، یاق جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا۔ کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا یوک، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی۔ والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح۔ اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کس کے ہیں؟ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یرسل الریاح مبشرات، اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ بارش بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اللہ بادلوں کو لاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، انہیں اوپر نیچے تہ کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فتر الودق یخرج من خلالہ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ وہ تیرا اللہ بدلتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں، کس نے بنایا؟ اتنا آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ کیسے بچھ گئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا۔ آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو؟ ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کی۔ افلا یؤمنون، کبھی مان لو،
کب سنوریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا، وفی انفسہم تمہارے اندر دکھاؤں گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے، بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے؟ پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے؟ 3%، پوری دنیا میں میٹھا پانی 3%، اور 97% کڑوا پانی ہے۔ کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی کیا جا رہا ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا۔ ادھر نل کا کھودو کڑوا پانی، ادھر کھودو میٹھا پانی، زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے، میٹھے چشمے، ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو۔ اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ کہ میں رات کو کھڑا کر، رات آئی ہے نا، اللہ کہتا ہے میں کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے، بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے، نہیں آتی کم بضیاء، کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہوگے سورج کو کون نکالتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اللہ چلاتا ہے، والقمر قدرناه منازل، چاند کو اللہ چلاتا ہے، وبالنجم هم یهتدون، ستاروں کو اللہ چلاتا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں اور سورج ہی چلتا رہے، سورج ہی چلتا رہے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے اور تم اس میں آرام کر سکو۔ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو۔ مجھے کس نے بنایا؟ میں پاکستان میں پیدا ہوا، میری زبان پنجابی ہے، آپ ملائیشیا میں پیدا ہوا جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں۔ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے، اکیلا اللہ جو چاہتا ہے، اللہ تے فلانا، اللہ تے فلانا، اللہ تے فلانا، کوئی یہ نادانی ہے، توبہ کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و ما شئتا، یا رسول اللہ جو اللہ اور آپ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا اللہ کے ساتھ مجھے نہ ملا، یوں کہ ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، یہ مہمان خانہ تمہارے لیے ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے پاس۔ اور کہا جب میں نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے۔ کیا شان ہے بلال کی۔ اور جب میدان معاشر میں ہم پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا،
تلقین غزالی نہ رہی. اب یہ آیت آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو میرے نبی نے کہا یا اللہ میں بھی اس وقت خوش ہوں گا جب میری ساری امت بخشی. ہن اے دے نال بے وفائی کریے، جھوٹ بولیے، سود کھاویے، بے ایمانی کریے، دو نمبری کریے، شراباں پیویے، جوئے کھیڑیے، انعامی بانڈ لویے، یہی رہ گیا ہے بے وفائی کے لیے. بے وفائی کرنی ہے تو شیطان سے کرو، بے وفائی کرنی تو اپنے نفس پلید سے کرو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں اپنے رب کو چھوڑ. ثم خلقنا العلقۃ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر وہ ایک جونک کی شکل. ثم خلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تو اس نے بتایا کہ پیدا کیا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں مارنے والا بھی وہی ہے، وہ تمہیں مارے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو جہاں تک بھاگ سکتے ہو. بڑے بڑے لوہے کے آہنی برج بناؤ، گیٹ بناؤ، پتھر کی دیواریں کھڑی کرو، کنکریٹ کے تم چھتیں بناؤ. یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی جہاں مرضی، جدھر بھی بھاگنا چاہتے ہو اللہ کا طرف بھاگو. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تمہیں اللہ مارے گا. اللہ نے اپنے حبیب سے بھی فرما دیا، بس ایک الگ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا کہ عش ما شئت، میرے محبوب باقی سب کے لیے قید ہے. فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں ہفتہ، فلاں دن، فلاں گھنٹہ، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ. ایک سیکنڈ وہ آگے نہیں جائے گا، ٹھوس ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوگا. لیکن آپ کو ایک اسپیشل پروٹوکول، ما شئت، جب تک آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے. عش ما شئت، جب آپ کہیں گے موت تو آنی ہے. فإنک میت، موت آپ کو آنی ہے. زندگی مجھ سے آپ جتنی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، جتنا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن ایک دن موت کا پیالہ. انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے اور ان سب نے مرنا ہے. ثم انکم بعد ذلک تبعثون، اور پھر میں نے تمہیں کھڑا بھی کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے. کافر کہتے ہیں اذا کنا عظاما نخرا، یہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں کیا اس کے بعد بھی ہم کھڑا کیے جائیں گے؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. یہ پورے کافروں کی، یا جو کافر جو آخرت کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں پہلے اللہ تھوڑا سا بتاتا ہے، ایک جھٹکا آئے گا، اس کے پیچھے دوسرا جھٹکا آئے گا، ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا، اس کے پیچھے دوسرا جھٹکا آئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کیا اللہ نے جھنجھوڑ دیا ہے. کاش میرے نبی کی امت عربی کو سیکھ کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ جب ساری کائنات کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا،
ہمالیہ جیسے پہاڑ ریت بن جائیں گے اور روئی کے گالے بن جائیں گے، اون کے گالے بن جائیں گے، اور انسان پتنگوں کی طرح فضا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ تمہیں یہ موت دیکھنی ہے، اس پوری کائنات کو یہ موت دیکھنی ہے۔ موت سے پاک ایک ذات ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا معبود، اس کا سوا معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کے لیے زمانہ نہیں، کوئی اس کے لیے مکان نہیں، کوئی اس کے لیے کسی قسم کی ضرورت اور حاجت نہیں، ہر حاجت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے، بیماری ذوف سے پاک ہے، جوانی بڑھاپے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، سونے اونگنے سے پاک ہے، مارتا ہے مرتا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں، تھکاتا ہے تھکتا نہیں، جوانی دیتا ہے جوانی سے پاک، بڑھاپا دیتا ہے بڑھاپے سے پاک، دکھ دیتا ہے ہر دکھ سے پاک، وہ راحتیں دیتا ہے ہر قسم کی راحت سے، وہ پاک ذات ہے اللہ۔ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، جو ہمیشہ قائم ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، حی لا یموت، حی لا یموت، ہمیشہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے، ہمیشہ وجود ہے، ابتدا سے پاک ہے، باقی رہنے والا ہے، انتہا سے پاک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ کیا اللہ نے اپنی تعریف کی؟ ابھی تک تو بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ کہنا بھی نہیں آیا، خدا خدا کہتے پھرتے ہیں، خدا۔ کوئی اللہ کا نام خدا نہیں ہے، جائز ہے ناجائز نہیں ہے، خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن یہ فارسی کا لفظ ہے، کسی انسان نے بنایا ہے، یہ اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، اللہ، لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ، واللہ معکم اننی معکما۔ قرآن تو پڑھو کس طرح اللہ 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 کی اللہ نے اپنے نام کی رٹ لگائی ہے۔ تنزیل، وہ آیا قرآن کو، یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہاں قرآن کو جس خوبصورت انداز میں اللہ نے عظمت بیان کی ہے، تنزیل، وہ آیا، میں کہتا ہوں وہ آیا، تو اب میرا چہرہ پڑھو، وہ آیا، وہ آ گیا، فرق ہے، بولو تو صحیح، وہ آ رہا ہے، کوئی عام آدمی آ رہا ہے، وہ آ گئے، وہ آ گیا، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، تنزیل، وہ آ رہا ہے، کیا، کہاں سے؟ قرآن آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا۔ کیا عجب جہاں میرے رب نے، رب کے سارا کلام ہی عجیب ہے، میں کیسے بیان کروں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تم تراویحوں میں پڑھ رہے ہو، راتوں کو پڑھ رہے ہو، دن میں پڑھ رہے ہو، کہ وہاں سے آ رہا ہے جس نے زمین کو بچھایا اور آسمان کو اٹھایا۔ سبحان، کیا میرا رب کہتا ہے، فرجع البصر هل ترى من فطور۔ یہ دیکھ چھوٹی سی چھت ہے اور دو پلر لگے ہوئے ہیں، اور یہ تین شہتیر نما وہ جو لنٹر ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، کہیں کوئی ستون ہے بغیر عمد، کوئی ستون ہے
بغیر عمد، ستونوں کے بغیر ہے۔ تو جب کوئی لمبی چھت ستونوں کے بغیر ہو تو وہ لف جاتی ہے، یوں ایسے ہو جاتی ہے، یا اس میں دراڑ آ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، ذرا دور بھی نہ لاتے دیکھو کہ کہیں کوئی کریک تو نہیں آ گیا۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، ایک بار دیکھ، پھر دو بار دیکھ، پھر بار بار دیکھ، پھر ہزار بار دیکھ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظر ناکام نامراد ہو کر واپس لوٹ آئے گی، اور تو اپنے رب کی چھت میں کہیں کوئی کریک نہیں دکھا سکتا، کوئی جھول نہیں دکھا سکتا، کوئی پھٹن نہیں دکھا سکتا۔ وہ کون ہے؟ صفت بتائی، اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ کون ہے؟ جیسے یہ جلسوں میں کہتے ہیں اب آ رہے ہیں خطیب پاکستان، شاعر پاکستان، جلوہ پاکستان، حضرت مولانا فلاں فلاں، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے صفات لا رہا ہے۔ صفات آنے سے نا تجسس بڑھتا ہے۔ زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا ہے، کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ پھر آگے اللہ صفت لاتا ہے، نام نہیں لاتا۔ الرحمن، اللہ کی سب سے پیاری صفات میں سے سب سے پیاری صفت الرحمن، جس سے قرآن شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس سے سورۃ فاتحہ کو شروع کیا، الرحمن الرحیم، جس سے سورہ رحمان کو شروع کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اپنا نام نہیں بتایا، صفت الرحمن، وہ رحمان جو حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو ہم کتے بلے پھر رہے ہوتے۔ یہ اس کی رحمت کا صدقہ ہے، اور اس سبز گنبد والے کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ورنہ اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کی اسے لاج ہے، وہ نے پہلوں کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ، جعل منہم القردۃ والخنازیر، خنزیر بن جاؤ، سور بنا دیا، بندر بنا دیا۔ میرے نبی کی دعائیں، آہیں، سسکیاں، آنسو، رونا، تڑپنا، سسکنا، وہ درمیان میں ہے۔ اور اللہ کو اپنے حبیب سے وہ پیار ہے جو کسی سے نہیں کیا۔ حبیب کہتے ہی اسے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو۔ تو اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، اور حبیب اللہ نے بنایا تو جس جیسی شان اللہ کی ہے اسی شان کا حبیب ہوگا۔ ان کی دعائیں ہیں، ورنہ ہم بھی بندر بلے کتے خنزیر بن گئے ہوتے۔ کدھر ہے؟ علی العرش استویٰ، عرشوں پر ہے، اتنی دور، ہماری کیسے سنے گا؟ کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شارک سے زیادہ تیرے قریب۔ یعلم السر واخفی وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو تیرے دل کی دھڑکنوں میں آوازیں اٹھتی ہیں، اور اپنے دل میں جو تو باتیں کرتا ہے وہ ہے تو عرشوں پر سنتا ہے تیرے اندر کے دل کی دھڑکن کی آواز، جسے تو خود بھی نہیں سن سکتا۔ کدھر ہے؟ عرشوں پر، اتنی دور۔ کیسے قابو کرتا ہے؟ لہو ما فی السماوات، ایسے قابو کرتا ہے، وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین جو اس کے اندر ہے، آسمان جو اس کے اندر ہے، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، زمین کے نیچے جو کچھ ہے، سب پہ تیرے رب کی حکومت ہے۔ ذرہ ذرہ اس کے تابع ہے، اس کا غلام ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تم روزہ رکھو یا نہ رکھو، تم قرآن پڑھو یا نہ پڑھو، ریت کا ایک ایک ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے، ہوا کا ایک ایک جھونکا تیرے رب کو یاد کرتا ہے، پرندوں کی ڈاریں تیرے رب کو یاد کرتی ہیں، سانپ اپنی پھنکار میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، چڑیا اپنی چہچہاہٹ میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے، بلبل اپنے نغمے میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے، کوئل اپنی کوک میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے، مور اپنے
ناچ میں، اپنے رقص میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، مچھلی پانیوں کی تہ میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے، پتنگے پروانے، کیڑے مکوڑے، مچھر مکھی، چوہے بلی، شیر ہاتھی، سب تیرے رب کو یاد کرتے ہیں، سب تیرے رب